ایم کیو ایم پاکستان کے اہم وزراء اراکین اسمبلی اور لیڈرز کی سیکیورٹی اچانک واپس۔ جن رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لی گئی ان میں ذرائع کے مطابق چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، امین الحق اور سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھی شامل۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر لی۔ نام لیے بغیر کئی رہنماؤں نے کہا سیکیورٹی واپس لینے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ عین ممکن ہے سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت پر تنقید وجہ بنی ہو، مگر اس معاملے پر سوالات اٹھانا بند نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے آج ہنگامی پریس کانفرنس بلا لی۔ سانحہ گل پلازہ کے دکانداروں کو 2 ماہ میں دکانیں مل جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا کراچی چیمبر کی مدد سے حکومت سندھ دکانداروں کا نقصان پورا کرے گی۔ دکانداروں کے ساتھ مل کر گل پلازہ کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض دیں گے جس کا سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ 5 لاکھ روپے گل پلازہ کے ہر دکاندار کو دیں گے کہ 2 ماہ تک گھر کا کچن چلا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کسی کے پاس بھی سانحہ گل پلازہ سے متعلق کوئی ثبوت ہے تو وہ انکوائری کمیٹی کو دے۔ ہر بلڈنگ کے آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کچھ لوگ ہر چیز میں 18ویں ترمیم لے آتے ہیں۔ کراچی سردی بڑھ جائے تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے بڑھی۔ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں سانحہ گل پلازہ پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ 10 روز گزر گئے لیکن سوالات کے جوابات نہیں مل رہے۔ صوبائی حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی مسترد کرتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر عوام ہمارا ساتھ دیں۔ علی خورشیدی نے کہا سب اچھا ہے کہ پالیسی پر اسمبلی نہیں چلے گی، کھلم کھلا بول رہے ہیں، اجلاس نہیں چلنے دیں۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازہ میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل۔ لوہے کی شٹرنگ لگا کر عمارت کو سیکیور کر دیا گیا۔ متاثرہ فیملی کے ورثاء اور دکاندار اندر جانا چاہیں تو اسے محفوظ طریقے سے لے کر جائیں گے۔ سانحہ گل پلازہ پر 23 جنوری کو درج ایف آئی آر کی کاپی جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ ایف آئی آر کے مطابق گل پلازہ میں آگ 17 جنوری کو رات 10:15 پر لگی۔ عمارت میں آگ بجھانے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے انتظامات نہیں تھے۔ کئی دروازے بند تھے، ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ بجلی بند ہونے سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکل ہوئی۔ سرکاری مدعیت میں درج ایف آئی آر میں قتل خطا سمیت دیگر دفعات شامل۔ چاغی کے علاقے یکمچ کے قریب 2 گاڑیوں میں ٹکر۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی، دال بدین اسپتال منتقل۔ بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، زیارت، کوجک ٹاپ، کان مہتر زئی، خانو ضعیف، شیلا باغ اور مسلم باغ میں بھی برف باری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ رابطہ سڑکیں بند۔ سندھ کے گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسم سرما کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -2 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی شدید سردی کا راج۔ ڈی جی میٹ نے جیو نیوز کو بتایا زیارت، چمن اور اطراف کے علاقوں میں اچھی برف باری ہو رہی ہے لیکن اس سیزن میں جتنی برف باری ہوتی ہے اتنی نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے کراچی میں درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ ہواؤں کا یہ سلسلہ 2-4 دنوں میں کراچی سے نکل جائے گا۔ بلوچستان میں شدید برفباری میں بھی ریلوے ٹریکس کی نگرانی کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج کے جوان جعفر ایکسپریس اور بولان ایکسپریس کے مسافروں کی حفاظت پر مامور۔ ریلوے لائنز کو کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز الرٹ۔ مری میں بھی برفباری کا نیا سلسلہ شروع۔ سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی۔ ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کا داخلہ محدود کر دیا۔ ڈی پی او رضا تنویر کا کہنا ہے مری ایکسپریس وے سمیت تمام داخلی راستے مقامی افراد اور ہوٹل بکنگ رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقوں لیپا ویلی، چکار اور چھم ویلی میں بھی برفباری۔ چناری، چکوٹھی، چھم ویلی، چکار اور گوجر بانڈی میں بارش۔ آزاد کشمیر کی متعدد رابطہ سڑکیں 4 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکیں۔ خیبر پختونخوا کی وادی عتیرہ میں برفباری سے متاثرہ 2400 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 4 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل۔ وادی عتیرہ کی مرکزی شاہراہ بھی بحال۔ پاک فوج نے ضلع اورکزئی کے گاؤں کالایا دربار کے مقام تمام راستے بحال کر دیے۔ ضلع کرم میں بھی 8 کلومیٹر طویل سڑک کھول دی گئی۔ مسافر اور سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حالیہ برفباری کے دوران پھنسے 3000 سے زائد افراد کو بحفاظت منتقل کیا گیا۔
لوअر دیر کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری جاری۔ گلگت بلتستان میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ استور میں برفباری سے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دیامر میں بابوسر ٹاپ اور ناگا پربت پر شدید برفباری، 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلگت میں پہاڑوں پر برفباری، غزر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات میں تمام آپشن کھلے رکھنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کو ایونٹ سے نکالنے پر ICC کے دوہرے معیار پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے انہیں تمام آپشن سامنے رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے نکالے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین PCB اسے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا دوہرا معیار قرار دے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا اور اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن ICC نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مجوزہ جیم سٹون سینٹرز کی تعمیر اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں جیم سٹونز کے ذخائر کی استعداد کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے تاکہ برآمدات سے زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مجوزہ جیم سٹون سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات نصب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پروگرام کے تحت پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت رمضان سے متعلق اجلاس میں نادار افراد کے لیے CM راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار سمیت دیگر امور کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب بھر میں راشن کارڈ ہولڈرز کو رمضان میں 3,000 کے بجائے 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مستحق خاندان رمضان المبارک میں تنہا محسوس نہ کرے، دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہزاروں چھوٹے بڑے آپریشنز کیے گئے، ہم کہتے ہیں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ کہا وفاقی حکومت کی جانب سے آئینی طور پر لازم وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی واجبات کی فوری اور غیر مشروط ادائیگی کا مطالبہ۔ قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے اراکین نے خود کو سرکاری خرچ پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری پر بھیجنے کی سفارش کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ پارلیمانی وفد کے ارکان پاکستانی عوام کی طرف سے روضہ رسول پر سلام عرض کریں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ چیئرپرسن کمیٹی شگفتہ جمانی نے کہا پارلیمانی وفد کے اخراجات قومی اسمبلی اٹھائے۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ پاکستان ہاؤس کی سعودی عرب میں تعمیر تک وفد کو سرکاری خرچ پر ہوٹل میں ٹھہرایا جائے۔ وفد کو اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے دفتر خارجہ کے نمائندے کو بلایا جائے۔ پاکستان حج ڈائریکٹوریٹ جدہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے۔ اہل خانہ کو سرکاری وفد میں ساتھ لانے پر اخراجات خود برداشت کریں گے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی کمیٹی تجاویز کی حمایت۔ کہا وفد کا جانا اعزاز کی بات ہوگی، وفد کے سرکاری خرچ پر جانے میں کیا حرج ہے۔ سندھ حکومت کے 2 لاکھ سولر پینلز میں 3 ارب روپے کی مبینہ کرپشن پر نیب تحقیقات بڑھنے لگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تفصیلات نیب کو فراہم کرنے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی نے کاغذات میں جعل سازی کر کے مبینہ طور پر 3 ارب 2 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے۔ منصوبہ ورلڈ بینک کے 10 کروڑ ڈالر کے قرضے سے جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق کانٹریکٹر نے پروجیکٹ عملے کی مبینہ ملی بھگت سے مطلوبہ تعداد میں سولر یونٹ فراہم نہیں کیے، کاغذات میں مکمل دکھایا۔ پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی اجازت ختم، مریم نواز کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 8 سالہ بچے واجد کے بازو ضائع ہونے کے واقعے پر نوٹس لے لیا۔
وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ننھے واجد کو گنگا رام اسپتال منتقل کیا گیا۔ مریم نواز کی ہدایت پر متاثرہ بچے کو جدید بایونک آرم لگانے کی ہدایت۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، آزاد کشمیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ مظفر آباد میں سیاہ جھنڈے لہرائے گئے۔ آزادی چوک پر مظاہرین کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وادی نیلم میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے آزادی چوک تک ریلی، میرپور، نیلم باغ اور بھمبر میں بھی ریلیاں، اسکولز کے بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، مقبوضہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل۔ ضلع سانبا میں سرچ آپریشن کی آڑ میں بے گناہ کشمیری شہید۔ صدر مملکت آصف علی زرداری یو اے ای کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ ہیں۔ صدر زرداری دورے میں یو اے ای قیادت سے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر بات ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کا ایران پر کسی بھی حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کے عزم کا اظہار اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پرائیویٹ پیغامات کا تبادلہ سفارتکاری کی جگہ نہیں لے سکتا۔ روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کی سزا کے خلاف اسلام آباد میں وکلاء کا احتجاج، عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا، ریلی نکالی۔ کراچی میں بھی زینب مارکیٹ کے قریب سول سوسائٹی کا احتجاجی مظاہرہ۔ آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک جام رہا، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فی الفور نئے انتخابات کرانے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خانہ جگزئی نے کہا، 8 فروری کو احتجاج کی کال کسی صورت واپس نہیں لیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، ابھی تو آغاز ہے، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں۔ ہم سب سے کہیں گے کہ 8 فروری کو سب بند کرو۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی اپوزیشن لیڈر محمود خانہ جگزئی کی سربراہی میں شیری مزاری کے گھر آمد، اظہار یکجہتی۔ پاکستان کے غازہ امن بورڈ میں جانے کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو مسترد کرتے ہیں۔ بورڈ میں غازہ کی لیڈرشپ کو نظر انداز کیا گیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کو پس پشت ڈال کر اسرائیل کے عزائم کو تقویت دینے کی سازش ہے۔ امریکی شہر منیاپولس میں آئس اہلکاروں کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل اور احتجاج کے بعد امریکی صدر ٹرمپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ منیاپولس سے امیگریشن اینڈ کسٹمز ایجنٹ کو واپس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ منیاپولس میں آئس اہلکاروں کی فائرنگ سے 1 ماہ میں 2 افراد ہلاک ہو چکے۔ یورپی یونین کا اگلے سال سے روسی گیس نہ خریدنے کا اعلان، روسی گیس پر پابندی کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی یونین روسی قدرتی گیس کی درآمد 1 جنوری 2027 سے، جبکہ پائپ لائن سے گیس کی خریداری 30 ستمبر 2027 تک مکمل طور پر روک دے گا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کئی علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑی، 14 افراد ہلاک، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 17,000 پروازیں منسوخ، 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہوائیں۔ نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ واشنگٹن میں آج وفاقی دفاتر بند۔ نیو یارک سٹی کے اسکولز میں آن لائن کلاسز۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آرکٹک ہواؤں کی شدید لہر سے درجہ حرارت مزید کئی دنوں تک نقطہ انجماد سے نیچے رہے گا۔ میئر زہران ممدانی لوگوں کی مدد کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ برطانیہ کو ایک کے بعد ایک طوفان کا سامنا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج برطانیہ سے ٹکرانے والا طوفان چندرا اپنے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش لے کر آئے گا۔
یہ رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا۔ طوفان چندرا کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ شمالی آئرلینڈ، جنوب مغربی انگلینڈ، جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان۔ تیز ہواؤں سے عمارتوں کو نقصان پہنچنے، درختوں کے گرنے اور بجلی جانے کا خدشہ ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان ٹیم کا کڑا امتحان۔ گرین شرٹس آج نیوزی لینڈ سے مقابلہ کریں گی۔ 1 فروری کو پاکستان کا ٹکراؤ بھارت سے ہوگا۔ گرین شرٹس کو سپر 6 مرحلے کے دونوں میچز جیتنے کے ساتھ ساتھ رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے کے اختتام پر پاکستان ٹیم 2 میچز میں 2 پوائنٹس کے ساتھ سپر 6 میں پہنچا ہے، جبکہ بھارت اور انگلینڈ کے 2 میچز میں 4 پوائنٹس ہیں۔ دونوں ٹیمز کا رن ریٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے افغانستان کو 4 وکٹ سے ہرایا۔ پلے آف میچ میں امریکہ نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹ سے مات دی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ بلندیوں کو سر کرنے کے شوقین امریکی مہم جو نے صرف 1.5 گھنٹے میں تائیوان کی 101 منزلہ بلند ترین عمارت سر کر لی۔ امریکی مہم جو بغیر کسی رسی یا حفاظتی سامان کے 1667 فٹ بلند تائپے ٹاور پر چڑھا۔ نیچے کھڑے ہزاروں لوگوں نے امریکی مہم جو کی حوصلہ افزائی کی۔ اور جیو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی 7 سکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی آخری قسط میں پیا کو ایک دوراہے کا سامنا ہے۔ دل کا فیصلہ کس کے خواب سجائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیں ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی آخری قسط آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔